السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آئیے ہم قصص النبیین رابع کا قصہ زکریا علیہ السلام کا 8واں سبق پڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یحییٰ یضطلع بأعباء الدعوۃ۔ اضطلع یضطلع کا معنی ہے اصطلاعاً، مصدر ذمہ داری اٹھانا اور باغ کے صلے کے ساتھ ذمہ داری انجام دینا اور انجام دینا۔ عبء جمع اعبا کہتے ہیں بوجھ کو، لوڈ کو۔ دعوت یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہاں مراد ہے۔ یحییٰ علیہ السلام دعوت کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے وَيُولَدُ یحییٰ فَیَکُونُ قُرَّۃَ عَیْنٍ لِأَبَوَیْہِ۔ ولد یولد کا معنی ہے پیدا ہونا، پیدا کیا جانا ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ پیدا ہوتا ہے حالانکہ وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے۔ قرۃ کہتے ہیں ٹھنڈک، عین آنکھ، کان یکون ہونا بننا، وخلیفۃ لوالدہ العظیم۔ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، نائب کو، اور اپنے عظیم ترین والد کے جانشین بن گئے۔ فَيَصْطَلِعُ بِأَعْبَاءِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الدِّينِ الْخَالِصِ۔ تو اللہ کی دعوت کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے اور دین خالص کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے۔ وَتَظْهَرُ فِيهِ آثَارُ النَّجَابَةِ مُنذُ الصِّغَرِ۔ ظہر یظہر ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، آثار اثر جمع آثار نشانیاں، نجابۃ کہتے ہیں سمجھداری اور فراست، فہم۔ منذ الصغر، منذ سے، صغر بچپن، اور ان کے اندر ذہانت اور سمجھداری کی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی بچپن سے۔ فَيُقْبِلُ عَلَى الْعِلْمِ بِشَغَفٍ وَهُوَ غُلَامٌ۔ اقبل علی متوجہ ہونا، شغف شوق، وہو یہ حال ہے۔ تو وہ جب وہ چھوٹے ہی تھے، بچے ہی تھے، علم کی طرف شوق اور رغبت کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے، تو وہ متوجہ ہوتے تھے علم کی طرف شوق کے ساتھ جبکہ وہ بچے ہی تھے۔ وَيَتَحَلَّى بِالصَّلَاحِ وَالتَّقْوَى وَهُوَ شَابٌ۔ تحلّى يتحلّى آراستہ ہونا، پیراستہ ہونا، مزین ہونا، صلاح درستگی، تقوی اللہ کا ڈر، شاب جوان، واو حالیہ۔ اور آپ صلاح و تقوی سے آراستہ ہو رہے تھے جبکہ آپ جوان تھے، جوانی میں آپ کے اندر یہ ساری چیزیں اکٹھا ہو رہی تھیں۔ وَيَمْتَازُ عَنْ أَقْرَانِهِ بِالْحُبِّ وَالْحَنَانِ وَالْبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ۔ امتاز، امتاز علیحدہ ہونا، ممتاز ہونا، اور قرن اقران ساتھی، حب محبت، حنان شفقت، بر بالوالدین والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور آپ اپنے ساتھیوں سے ممتاز ہو رہے تھے، محبت، شفقت اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں۔
یشار فی ذلک الیہ بالبنان، اشیرہ یشار، اشارہ سے بنا ہے، اشیرہ یشار مضارع مجہول، اشارہ کیا جانا، اور بنان کہتے ہیں انگلیوں کے پوڑوں کو۔ اور اس بارے میں آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا تھا، یعنی آپ اس بارے میں مشہور تھے۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، یقول اللہ تعالی مخاطبا له، خاطب یخاطب مخاطبا، مخاطب کرنا اور متوجہ کرنا۔ اللہ تعالی ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہا ہے، یا خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام آپ مضبوطی کے ساتھ کتاب کو تھام لو، پکڑ لو۔ وآتیناہ الحکم صبیًّا، اور ہم نے آپ کو حکمت و دانائی سکھائی بچپن میں ہی، صبیہ بچپن کی حالت میں، حکم و حکمت و دانائی۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، اور اپنی طرف سے شفقت اور مودت، وزکاتن، اور زکوٰۃ کا معنی ہے یہاں پر، وہ زکوٰۃ معنی نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد ہے دل کی صفائی، صاف دل۔ وکان تقیہ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وبرا بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ آپ، کان یکن لم یکن کی وجہ سے ہو گیا کن، جبار کہتے ہیں سرکش، اور عصی نافرمان، اور نہ آپ بہت زیادہ نافرمانی کرنے والے تھے، اور نہ آپ سرکش تھے، سخت دل تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور آپ پر سلامتی ہے اور یا سلامتی ہوگی جس دن آپ پیدا ہوئے اور جس دن آپ کو موت آئے گی، مات یموت، آپ کا انتقال ہوگا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن آپ کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ بعث یبعث، بعث سے بعث ماضی، پھر مضارع مجہول یبعث۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق پورا ہو گیا، قصہ زکریا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو یاد کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔